بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون سے میں ہوں علی رضا الوی اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب مظہر براس۔ خواتین حضرات، آپ کی خدمت میں سلام اور حسب سابق حسب روایت پاکستان کے لیے دعا۔ اللہ تعالی ہمارے اس عظیم وطن کو سلامت رکھے، یہ وطن ترقی کرے، یہاں خوشحالی ہو، امن چین اور سکھ سکون ہو۔ الوی صاحب کیا خبریں؟ مظہر براس صاحب، آپ کافی دنوں کے بعد آج لاہور سے اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں اور ہم آج سے آپ سے یہی پوچھیں گے کہ لاہور میں کیا ہو رہا تھا، لاہور کی سیاسی درجہ حرارت کتنی ہے، کتنی گرمی ہے، کتنی سردی ہے، اور ایک طرف حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، دوسری طرف حکومت بچانے کی باتیں ہو رہی ہیں، تیسری طرف تخت لاہور چھیننے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور چوتھی طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ نئی ہوائیں چل رہی ہیں، نیا موسم آنے والا ہے۔ تو کیا اصل صورت حال ہے، یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک خبر ہے کہ سعودی عربیہ نے پاکستان کو جو اماؤنٹ دی تھی اس کی مدت میں اضافہ کر دیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے، اور کچھ اور بھی ضمنی باتیں ہوں گی۔ لیکن مظہر براس صاحب، یہ اوورآل آپ وہاں رہے، لاہور میں بڑا عرصہ ٹھہرے رہے ہیں، آج یہاں اسلام آباد تشریف لائے ہیں، اور آج کے حوالے سے بھی آج بھی بڑی گرما گرمی رہی سارا دن وہاں لاہور میں۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک اجلاس بلایا ہوا تھا، اور وزیر اعظم شہباز شریف بھی لاہور پہنچے ہوئے تھے، اور جناب آصف علی زرداری نے بھی کہا تھا کہ نیا موسم آ رہا ہے اور نئی ہوائیں بدل رہی ہیں۔ آپ کو کوئی لگ رہا ہے کوئی ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، یا پرانے خرچے پہ ہی اسی طرح نظام چلتا رہے گا؟ الوی صاحب، اس کا جائزہ لیں گے ہم دو حصوں میں۔ جب پاکستان بنا 1947 میں، تو مشرقی پاکستان تھا اور مغربی پاکستان تھا۔ صحیح۔ تو دو شہر بڑے اہم تھے۔ مشرقی پاکستان میں ڈھاکہ بڑا اہم تھا، اور پاکستان جو مغربی ہے یہاں کراچی اہم تھا، اس لیے کہ کراچی دارالخلافہ تھا، درست ہے۔ اور کراچی میں پھر ہمارے سیاسی لیڈران بڑے بڑے جلسے کیا کرتے تھے۔ جب بنگلہ دیش بن گیا، ہم سے الگ ہو گیا ملک، تو یہ جو پاکستان ہے اس کا پھر دارالخلافہ اس سے پہلے خیر چینج ہو گیا تھا، تو اسلام آباد 60 میں بن گیا تھا جنرل ایوب خان نے، تو 70 تک یہ بلڈنگیں کچھ بن گئی تھیں۔ باقی آپ کے علم میں ہے کہ یہ پارلیمنٹ کی بلڈنگ تو بہت بعد میں بنی، جی ہاں، وزیر اعظم ہاؤس بہت بعد میں بنا، بالکل صحیح ہے۔ یہ تو کوئی 90 میں بنی۔ یس۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ اس پاکستان میں لاہور کی اہمیت بڑھ گئی۔ صحیح۔ لاہور کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی کہ لاہور کا جو تخت ہے وہ ملک کی 62% آبادی ہے، درست ہے۔ اور جو ایک بات مشہور ہو گئی کہ جو پنجاب جس کا اسی کا اقتدار وفاق میں پورا ہوگا۔ پاکستان، بالکل ایسے۔ تو بھٹو صاحب کو اگر ہم دیکھیں 70 میں، تو بھٹو صاحب بنیادی طور پر پنجاب سے جیتے تھے۔ کوئی شک نہیں، پیپلز پارٹی بھی پنجاب جی سے بنی۔ پنجاب سے ان کی تو خیر یہیں بنی، جی جی۔ اگرچہ اب ان کی پارٹی کی یہ حالت ہے کہ ایک کیک ہوتا ہے اور لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، صحیح۔ اور قمر زمان قاہرہ کبھی چھری ادھر کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہوتے ہیں، اور ورکر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ بھٹو صاحب 70 کے اور 77 کے الیکشن پنجاب سے جیتے۔ خیبر پختونخوا میں وہ ایک سیٹ جیت چکے تھے 70 میں، یہ مردان سے عبدالخالق خان والی، بلوچستان سے نہیں جیتے تھے بھٹو صاحب۔ تو بھٹو صاحب نے پاکستان پہ رول کیا، صحیح ہے۔ پھر ان کی صاحبزادی نے بھی کیا، پنجاب کی بیس پر کیا، لیکن اسی دوران پنجاب سے ایک لیڈر نواز شریف صاحب پیدا ہوئے، اور پھر نواز شریف صاحب نے کوئی 2-3 بار، وہ وزیر اعظم 3 بار رہے، اور انہوں نے پنجاب کی بنیاد پر حکومت کی۔ درست ہے۔ ان کی سندھ میں سیٹیں نہیں ہوتی تھیں، بلوچستان میں 1 سیٹ ہوتی تھی، خیبر پختونخوا میں ہزارہ سے کوئی 2-4 سیٹیں ہوتی تھیں، اور بس باقی پنجاب ہوتا تھا۔ صحیح۔ اس کے بعد جب یہ ہو گئے اکٹھے 2008 میں اور مفاہمت کی سیاست چلنے لگی، تو پھر ایک تیسری قوت کے طور پر تحریک انصاف سامنے آئی۔ صحیح۔ تو تحریک انصاف نے بھی پنجاب کی بنیاد پر حکومت بنائی 2018 میں، جی جی۔ اور اب وہ یہ سوچ رہے ہیں
کہ جیسے خیبر پختون، اچھا خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ سیاسی شعور رکھتے ہیں. صحیح. اس کی میں مثال دیتا ہوں. انہوں نے کتاب والوں کو آزمایا 2002 میں، صحیح ہے. مولانا صاحبان کو، جی جی بالکل. اور 2008 میں ان کی چھٹی کرا دی. صحیح. 2008 میں انہوں نے ANP کو آزمایا، لالٹین والوں. صحیح ہے. تو 2013 میں لالٹین والوں کی چھٹی کرا دی اور بلہ آ گیا اس کی جگہ. پھر 2018 میں بھی بلہ آ گیا، اور اب بھی جو حالات ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں PTI بہت مقبول ہے صحیح. پنجاب میں. اب یہ جو رجیم چینج کے بعد ہونا تو یہ تھا، چاہیے تو یہ تھا، جو پاکستان کی روایات تھیں کہ عمران خان کو دھتکار دیا جاتا، صحیح. لوگ اس کے جانے پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ کھڑے نہ ہوتے، چونکہ کوئی طاقتور بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں تھا. صحیح. تو عمران خان کے ساتھ عجیب بات ہوئی، اور پاکستانی قوم نے پہلی دفعہ یہ عجیب حکمت عملی اپنائی کہ وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو گئے جسے اقتدار سے نکالا گیا تھا. صحیح ہے. اور پھر اس کے بڑے بڑے جلسے ہوئے، اور جتنے الیکشن ہوئے ضمنی، اس میں بھی 75 سے 80% الیکشن اس نے جیتے، صحیح. باوجود اس کے کہ PDM کی 14 جماعتیں حصہ لیتی رہیں، انتظامیہ بھی ان کے ساتھ تھی، اور بھی طاقتیں ہوں گی جن کی طرف اشارہ کرتے رہتے ہیں PTI کے لوگ. اب یہ ایک امتحان آن پڑا ہے دونوں کے لیے، PDM کے لیے بھی امتحان ہے، صحیح ہے. اور PTI کے لیے بھی امتحان ہے. صحیح ہے. PTI کے لیے شاید کم ہو، پرویز الہی کے لیے زیادہ ہو. صحیح ہے. اب آج سے پہلے کل چودھری پرویز الہی نے ایک میٹنگ کی، گھنٹہ بھر. جی. ان کے صاحبزادے بھی تھے. جی ہاں. رات کو ان کے صاحبزادے کا ایک عجیب و غریب انٹرویو بھی آ گیا، جی جی. جس میں انہوں نے ایسی باتیں کی جس کو PTI تو تسلیم نہیں کرتی. انہوں نے تو واضح اور برملا کہا کہ ہمیں جنرل باجوہ نے اس طرف بھیجا تھا. یہ کوئی ہم اب اپنے سے تو بات نہیں کر رہے، اس نے کہا ہاں ہے. ہاں نہیں نہیں بالکل ٹھیک ہے یا بالکل، یہ انہوں نے تو کمال کر دی نا. اچھا، میں اس سے پہلے سوچتا تھا کہ چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی میں لڑائی نہیں ہو سکتی، اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ لڑائی اب بھی نہیں ہے. انہوں نے دونوں گھروں کو راضی رکھا ہوا ہے. ایسے ہی. وفاق میں بھی ان کی وزارتیں ہیں، صوبے میں وزارت اعلیٰ ہے، بالکل صحیح ہے. اور تاثر دے کے یہ ہمارے درمیان اختلاف ہے، انجوائے کر رہے ہیں. اور مونس نے اسی انٹرویو میں برملا کہا کہ ماموں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، جب مجھے پتا ہے جب ہم چاہیں گے پہلے ماموں کو دن منا سے لیں گے، نہیں کوئی ہے مسئلہ ہی نہیں ہے. علوی صاحب، شروع دن سے جھگڑا نہیں. لیکن میں آپ کی قطع کلامی معاف، یہ اس کا مطلب یہ ہے جیسے مونس نے کہا اور برملا کہا کہ ہمیں جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ آپ عمران خان کا ساتھ دیں اور ادھر چلے جائیں، تو کوئی لوگ اسی طرح کے لوگ اسی قمر جاوید باجوہ کے نیچے آگے پیچھے والے کچھ نے چودھری شجاعت کو پھر کہا ہوگا کہ آپ ادھر چلے جائیں. نہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہا ہوگا ان کو بھی. اچھا. کہہ سکتے ہیں. یا شجاعت صاحب نے پالیسی بتائی ہوگی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مولانا صاحب کو بھی، زرداری صاحب کو بھی، اور نواز شریف صاحب کو بھی راضی رکھتے ہیں، آپ کو بھی، اور ان کو بھی راضی رکھتے ہیں. تو دیکھیے ان کی سیاست تو رہی ہے پرو اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ سے، ظاہر ہے، اور وہ انہوں نے نبھائی. اب کھیل اس موڑ پہ آ گیا کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہے. صحیح. اچھا، وہ KP والا تو کہتا ہے جی اسمبلی کیا جان حاضر ہے، وہ تو کر دیں گے. جی جی. اب پنجاب کا مسئلہ ہے. پنجاب میں پرویز الہی صاحب نے کہا، انہوں نے جو گفتگو کی اس میں ابتداً تو انہوں نے یہ کہا کہ خان صاحب یہ حکومت آپ کی امانت ہے، جب آپ کہیں آدھا منٹ نہیں لگاؤں گا تو توڑ دوں گا. لیکن ساتھ انہوں نے ایک کاغذ پڑھنا شروع کر دیا کہ یہ منصوبے ہیں، اگر ہمیں یہ ٹائم مل جائے تو ہم یہ بھی کر لیں گے، وہ بھی کر لیں گے، فلاں بھی کر لیں گے، فلاں بھی کر لیں گے. یس. اس میں انہوں نے کچھ PTI کے رہنماؤں کو بھی ساتھ ملایا ہوا ہے. صحیح.
اب پرویز الہی صاحب کے ذہن میں کیا خدشات ہیں؟ ان کے خدشات یہ ہیں کہ یار یہ 2-4 مہینے وزارت اعلیٰ اور نبھاؤ، اب جب پی ٹی آئی الیکشن جیت کے آگئی تو مجھے کس نے وزیر اعلیٰ بنانا ہے؟ یہ ان کا پہلا خدشہ ہے۔ دوسرا ان کا یہ ہے کہ وہ جا بھی نہیں سکتے چھوڑ کے، چونکہ اگر وہ عمران خان کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست دفن ہوتی ہے، جی ان کی سیاست بچی ہوئی ہے، تو اس لیے کہ وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اور آج جو 10 بندے ان کے ساتھ ہیں وہ ادھر چودھری شجاعت کی طرف آ سکتے ہیں۔ اب اس دوران 18 سے 20 ایم پی ایز نون لیگ کے، انہوں نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں سے رابطہ کیا کہ ہمیں ٹکٹ کی شورٹی دے دیں، وہ ہم جوائن کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن یہ بات جب عمران خان کے سامنے جاتی ہے تو عمران خان صاحب سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے۔ صحیح ہے۔ اچھا جی، کسی نے پوچھا کہ بعد میں کیوں کریں گے؟ انہوں نے کہا یار میں سوچتا ہوں کہ میرے نظریاتی لوگ آگے آئیں، صحیح۔ یہ بندے جو آئیں گے، آج ان کے پاس نون کا ٹکٹ ہے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ تھا، کل ہمارا ٹکٹ لیں گے، پرسوں کسی اور کا لیں گے، تو میرا جو نظریاتی ورکر میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اس کو میں کدھر کروں؟ صحیح۔ یہ ان کا خیال ہے۔ اچھا، اسی طرح جس طرح پرویز الہی صاحب پھنسے ہوئے ہیں اور عمران خان نے ان کو پھنسا دیا ہے، اور پی ڈی ایم کو اس طرح پھنسایا ہوا ہے کہ اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں صحیح۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 70-75% ملک میں الیکشن ہو رہا ہو تو وفاق ایسے بیٹھا رہے؟ اس کی طرف آصف علی زرداری نے کل اشارہ بھی دیا کہ ہم بھی الیکشن میں چلے جائیں گے۔ صحیح۔ وہ اس لیے چلے جائیں گے کہ اگر 2 صوبوں میں 8 مہینے پہلے الیکشن ہوتا ہے یا 6 مہینے پہلے الیکشن ہوتا ہے اور 2 صوبوں میں پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، اپنا وزیر اعلیٰ بنا لیتی ہے، مضبوط حکومتیں بنا لیتی ہیں، تو جب قومی اسمبلی کا الیکشن ہوگا تو وہاں سے وہ کسی اور کو جیتنے دیں گے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور پھر ان کی توجہ ہوگی سندھ اور بلوچستان پہ۔ صحیح ہے۔ آصف علی زرداری کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان سندھ کا رخ نہ کرے۔ صحیح۔ شاید انہوں نے کہیں کہا بھی ہو یا ان کی سوچ ہو مبینہ طور پر کہ ٹھیک ہے شہروں کی حد تک کراچی اور حیدرآباد میں وہ آ جائے لیکن دیہاتوں کا رخ نہ کرے۔ صحیح۔ اس دفعہ پیپلز پارٹی تھوڑی ڈر رہی ہے دیہاتوں کے رخ سے کہ سیلاب زدگان کے بڑے شکوے ہیں، لوگوں کے بہت گلے شکوے ہیں۔ صحیح ہے۔ تو گلو شکووں کے بعد آصف علی زرداری صاحب ایک انجان خوف میں مبتلا ہیں۔ جی، مظہر اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری سیلاب متاثرین کے گلے شکووں کی وجہ سے ایک انجان خوف میں مبتلا ہیں، لیکن آصف علی زرداری بڑے بلند و بھاگ دعوے بھی کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہواؤں کا رخ بدلنے والا ہے اور ہواؤں کا رخ بدلنے کی طاقت، استعداد اور ہمت جو ہے وہ صرف ہم ہی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا آپ کو بتائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے بات یہ ہو رہی تھی آصف علی زرداری اس وقت بڑی اہمیت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں ایک طرف مظہر اللہ صاحب کا کہنا ہے کہ انہیں خوف لاحق ہے کہ وہ سندھ کو کیسے بچائیں۔ عمران خان کی جو ایک ہوا چل رہی ہے اس سے سندھ کے، خاص طور پر سندھ کے مضافات کو اور سندھ کے دیہات کو کیسے محفوظ رکھا جا سکتا ہے، وہ اس کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کا کہنا یہ ہے کہ میں پنجاب میں بیٹھ رہا ہوں اور پنجاب میں بیٹھ کے پنجاب کی ہواؤں کا رخ تبدیل کرنے لگا ہوں۔ تو مظہر اللہ صاحب وہ تو بڑے ایک کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں۔ دیکھیے، جو پہلے کھیل کھیلا آصف علی زرداری صاحب نے، بڑے ماہر ہیں، اس بات کو تو ماننا چاہیے، لیکن اب کھیل ان کے بس سے باہر ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جس نے اپنی پارٹی کے خلاف ووٹ دیا وہ گیا،
جی ہاں، ٹھیک ہو گیا جی، یہ قانون جو ہے وہ نا، فارغ یہ ہو گیا۔ بالکل تلوار کی طرح لٹک رہا ہے۔ لہٰذا آصف علی زرداری صاحب کہاں سے بندے خریدیں گے؟ پیپلز پارٹی کے پاس 7-8 بندے ہیں۔ اچھا، نون لیگ کا میں نے آپ کو بتایا کہ 18 سے 20 لوگ پی ٹی آئی کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں، جی اور نون لیگ کے کچھ رہنماؤں نے میاں نواز شریف صاحب سے کہا ہے کہ میاں صاحب آپ آ جائیں، آپ کے بغیر ہم الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ان کی پارٹی ہے۔ اس صورتحال میں اور جب پاپولر ویو عمران خان کی چل رہی ہو تو پنجاب سے آصف علی زرداری صاحب کی بات کون مانے گا؟ صحیح ہے۔ جن دنوں میں چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ بنے تھے، آصف علی زرداری ان دنوں بھی لاہور میں تھے، بولیاں لگ رہی تھی۔ میرے سامنے ایک تو ممبران نے کہا، میں ان کے نام نہیں لیتا، ظاہر ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ ہمیں فون آیا ہے، ایک ممبر تھوڑا کوئی چودھری ٹاپی ممبر ہوتا ہے نا، ہاں جی، اس ہاں، نے کہا کہ مجھے کہا کہ 5 ووٹ لے اور 5 ارب لے جاؤ۔ واہ واہ، ٹھیک ہے، زبردست۔ تو کوئی ممبر نہیں گیا۔ اب لوگوں کو اپنی سیاست بھی تو عزیز ہے نا۔ صحیح ہے۔ الوی صاحب سیاست بچے گی تو ان کا کچھ بنے گا۔ تو جو لوگ گئے پہلے وہ بھی پچھتا رہے ہیں۔ اچھا مظہر اللہ صاحب، یہاں ایک ہم بات سے ہے، دھوکہ ہوا۔ ہاں ہم سے دھوکہ ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اور یہاں پھر اچھا وہ جو ہواؤں کا رخ ہے نا، وہ شاید الٹ ہے اب۔ وہ جو ہوائیں پہلے بڑے زور و شور سے آصف علی زرداری صاحب کی حمایت کر رہی تھی، سارا موسم، یہ تو خطہ پٹھوار ہے، پنڈی کا موسم ہے، اور پنڈی کے موسم کا اعتبار ہی کوئی نہیں ہوتا، وہ تو بنی ہوئی ہے کہاوت۔ نہیں، انہوں نے لاہور میں بیٹھنا ہے نا، وہ پنڈی کے موسم پہ تو اعتبار کر ہی نہیں رہے، وہ تو لاہور میں بیٹھ کے موسم تبدیل نہیں، کریں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں میں لاہور میں بیٹھ کے ہواؤں کا رخ بدلوں گا۔ لیکن پنڈی کے موسم کے اثرات پورے ملک پر پڑتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، لیکن مسر اللہ صاحب آپ نے ایک بات کی تھی، میں اصل میں اس پوائنٹ کو پیچھے نہ رہ جائے وہ ذرا، تاکہ ناظرین کے ساتھ اس کا ربط رہے، کہ آپ نے کہا ظاہر ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا ایک آرڈر آ گیا ہے، اب ایک قانون، ایک فیصلہ آ گیا ہے، یہ ادھر ادھر جو ہوئیں گے وہ فارغ ہوں۔ کچھ سیانے لوگوں سے جن سے ہماری بھی کسی بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ غور کر رہے ہیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ نون لیگ کے لوگ ان سے رابطے میں ہیں، ان لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ ان سے رابطے میں بھی ہیں، اور 11-12 یہی فگر یہی کہہ رہے ہیں، 11-12-15 کا فگر دے رہے ہیں، سارے ان سے رابطے میں ہیں، اور جب آصف علی زرداری صاحب ان کو کہیں گے تو وہ ریزائن کر دیں گے۔ جیسے ہی وہ ریزائن کریں گے تو یہ الیکٹورل کالج جو ہے یہ اپسیٹ ہو جائے گا، اور تخت لاہور جو ہے اس میں زلزلہ برپا ہوگا۔ یہ ایک تھیوری چل رہی ہے، سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے اس پہ تو وقت آئے گا تو پتہ چلے گا۔ میں نے ایک گزارش کی ہے کہ کوئی اپنی سیاسی موت نہیں مرنا چاہتا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ لوگ نہیں جائیں گے۔ دوسری بات، وہاں اسپیکر اسمبلی کون ہے؟ سبطین خان ہے، سبطین خان، وہ پی ٹی آئی کا ہے، یس، میاں والی کا ہے۔ کیا وہ استعفے مان لے گا؟ اگر قومی اسمبلی میں استعفے اتنے ماہ رک سکتے ہیں، وہاں بھی رک سکتے 8 ماہ، بالکل صحیح تو وہاں بھی رک سکتے ہیں۔ درست، عدم اعتماد یہ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ اجلاس چل رہا ہے۔ صحیح ہے۔ تو جو دوسری بات یہ گورنر راج لگانے کی کرتے ہیں، اس کو تو خود آصف علی زرداری صاحب نے 18ویں ترمیم کے ذریعے بڑا مشکل کام بنا دیا ہوا ہے۔ یس، اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ لاہور سے شکست ہوگی ان کو ایک تجربے کی بنیاد پر۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے جب یہ صدر تھے، پوری طاقت تھی ان کے پاس، تو انہوں نے پنجاب میں گورنر راج لگایا، اور یہ میاں شہباز شریف کا اقتدار ختم کرنا چاہتے تھے۔ صحیح ہے، 2 مہینے گورنر راج لگا رہا، کوئی ممبر ان سے نہیں ٹوٹا۔ صحیح، ایک خاتون وہ ٹوٹی جو حافظ آباد کی تھی اور مخصوص نشستوں والی۔ صحیح ہے، 2 مہینے میرے علم میں ہے کہ کس کس نے کام کیا، یعنی اداروں نے، جو 2 اداروں نے کس نے کام کیا، تو لوگ نہیں ٹوٹے۔ اچھا ویسے ایک اس بات، وقت یہ صدر بھی اچھا تھے۔ یہ ایک بات بڑی زبردست آئی ہے کہ آپ اور ہم یہاں کسی اور چینل میں جب اکٹھے تھے، ادھر بھی تھے، تو یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمیں بہت زیادہ
طرح سے وہ اندازہ لگایا جا رہا تھا اور بڑے ماہرین یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ نواز شریف کو پرندے چھوڑ کے اڑ جائیں گے اور ادھر غائب ہو جائیں گے اور ڈاروں کے ڈار اڑ کے کسی اور جگہ پہ جا پہنچیں گے، اور اس کے اوپر مودی کا یار والا بھی جو ایک تمغہ سجایا گیا تھا، غدار والا بھی، اس سے ڈر جائیں گے۔ پھر اب جب عمران خان کا دھڑن تختہ کرنے کی کوشش کی گئی تو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ہی جو ہیں وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو پلانر ہیں، یہ جو آرکیٹیکٹ ہیں، ان کو یہ ابھی میرا خیال یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اب جو لوگ جہاں کھڑے ہیں وہاں سے کسی دوسری طرف جانا ان کے لیے اتنا آسان نہیں رہا، دیکھیے ایک بات چاہے پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، چاہے نواز شریف کے ساتھ ہے، دیکھو کوئی بھی سیاستدان ہے وہ پہلے عوام کو دیکھتا ہے، اپنے لوگوں کو دیکھتا ہے کہ وہ کس طرف ہیں۔ صحیح، آپ کے علاقے کے بھی کئی سیاستدانوں نے بڑی بڑی غلطیاں کی، صحیح، اور ایک غلطی کی، پھر اس سے بڑی غلطی کی، پھر اس سے بھی بڑی غلطی کر دی، تو عوامی پذیرائی انہیں نہیں مل سکی۔ صحیح، عوامی پذیرائی اسے ملتی ہے جو پاپولر پالیٹکس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ صحیح ہے، میں نے یہ جو لوگ یہ جان بوجھ کے مثال دی ہے، سلمان تاثیر والی، گورنر راج والی، جو لوگ اب آصف علی زرداری کو بہت پیش کر رہے ہیں نا کہ وہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ ان کا جو کل والا انٹرویو ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے، وہ اور لوگوں نے بھی مانیٹر کیا ہوگا صحیح ہے، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ میں تو کسی اور کو چاہتا تھا۔ صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ان کے آنے سے پہلے بلکہ ہم یہاں اپنے اشارہ کنایتاً ہم اپنے پروگرام میں بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جناب آصف علی زرداری جو ہیں وہ جن کا انہوں نے نام لیا وہ ان کو ہی آرمی چیف بنوانا چاہ رہے تھے، اور اس کی وجوہات بھی یہ تھی کہ ان کے ساتھ وہ ملٹری سیکرٹری رہے، وہ ان کی محبتیں ان کے ساتھ تھیں۔ لیکن کیا اس سے یہ اندازہ لگایا جائے، جیسے یہ سمجھا جائے کہ موجودہ جو ہیں ان سے ان کی محبت نہیں ہے، تو میرا خیال ہے شاید ایسا بھی نہیں ہے۔ موجودہ جو فیصلہ کیا گیا اس میں بھی ان کی کہیں نہ کہیں یقینی طور پر حمایت اور ان کا مشورہ بہرحال شامل ہے۔ بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک میں۔ ویلکم بیک ناظرین، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر یہ ہے کہ سعودی عرب نے پاکستانی معیشت کو سہارا دینے کے لیے سعودی فنڈ فار ڈیولپمنٹ کے ذریعے اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں جو رکھے گئے تھے $3 ارب اس کی ڈپازٹس کی مدت میں توسیع کر دی ہے، اور کہا گیا ہے کہ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے خصوصی طور پر ہدایات دی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسہ فی الحال اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں پڑا رہنے دیا جائے تاکہ پاکستان کی جو موجودہ معاشی پریشانیاں ہیں اس میں کسی حد تک جو ہے آسانیاں پیدا ہو سکیں، اور پاکستان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کا جو سلسلہ سعودی عرب کی طرف سے وہ جاری رہ سکے۔ مظہر اللہ صاحب کیا تبصرہ کریں گے؟ اس میں دیکھیے ایک تو سعودی عرب نے برادر اسلامی ملک کا کردار ہمیشہ ادا کیا ہے، جی، پاکستان کے لیے ان کا کردار اہم ہے۔ انہوں نے ہمیں اس وقت چونکہ ہم مشکلات میں ہیں، جی، ہمارا ملک ڈیفالٹ کے کنارے پہ ہے، اور یہ انہوں نے ایک بڑی مدد کی ہے، چونکہ ہم نے دسمبر میں $1 ارب دینا ہے تو اب ہم دے پائیں گے۔ لیکن یہ سعودی عرب کا جو نیکی ہے یہ ٹھیک ہے، ہمیں ڈیفالٹ سے بچا لے گی، مگر ہمارے لیے مسائل بہت ہیں۔ ہماری ایکسپورٹ بالکل نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ انڈسٹری ہماری بند ہے، امپورٹس کی بھی یہ صورتحال ہے کہ ایلسیز رکی ہوئی ہیں، اور جس ملک میں نہ درآمدات ہو رہی ہوں نہ برآمدات ہو رہی ہوں وہ کیسے جیے گا؟ صحیح ہے، اور پھر مئی میں ہم نے $15 ارب دینا ہے۔ بالکل، یہ قرض کی پیتے تھے میں اور روز کہتے تھے کہ ہاں، یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور جو اس ملک کے معاشی ماہرین ہیں ان کا میرا خیال ہے کوئی ایک تھنک ٹینک بننا چاہیے، وہ سوچیں کہ اس ملک کو اس دلدل سے کیسے نکالیں۔ اور ویسے میرے ذاتی علم میں ہے، ایک بات میں کرنے لگا ہوں کہ جو نئے آرمی چیف ہیں جنرل سید عاصم منیر، وہ اس بارے میں بڑے اویئر ہیں۔ صحیح، ان کا خیال ہے کہ پاکستان ایک ایگرو بیسڈ کنٹری ہے، پاکستان میں زراعت پہ توجہ کیوں نہیں دی گئی، صحیح، اور پاکستان کی انڈسٹری جو ہے وہ بھی زیادہ زراعت پہ بیس کرتی ہے، تو پاکستان میں انڈسٹری پہ توجہ کیوں نہیں دی گئی۔ صحیح ہے، تو وہ یعنی ایسے خیالات آرمی چیف بننے سے پہلے بھی ان کے تھے کہ جب تک ہم
انڈسٹری نہیں لگائیں گے، جب تک ہم زرعی پیداوار میں اضافہ نہیں کریں گے تو ہماری معیشت کیسے بہتر ہوگی؟ صحیح، تو یہ باتیں ہمارے معاشی ماہرین کو بھی سوچنی چاہیے، بالکل اس صحیح، لیے کہ ہمارے بچے بے روزگار ہو رہے ہیں، درست ہے، اور ہم سے کہیں پیچھے جو ملک تھے وہ آگے نکل گئے، ایسے 60 میں ہم سب سے آگے تھے، صحیح ہے، ابھی انڈیا اور بنگلہ دیش آگے نکل گئے، تو یہ سوچنے کا مقام ہے نا، ان کو سوچنا چاہیے۔ سوچنا چاہیے، اور یہ بہرحال ظاہر ہے کہ یہ کب تک آخر آپ دوستوں سے ادھار لیتے رہیں گے، اور جتنے بھی اچھے دوست ہوں آخر ایک دن تنگ آ کے کہتے ہیں کہ بھائی کوئی اپنا خود بھی سوچ لو، روز ہی بھیک مانگنے آ جاتے ہو۔ یہ ہمارے معاشی ماہرین کو بھی سوچنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور اس حوالے سے وزیر اعظم شہباز شریف جب وزیر اعظم نہیں تھے تب سے انہوں نے ایک دعوت دے رکھی ہے کہ ہمیں ایک معاشی طور پر ہی کم از کم کوئی ایک محبت کرنی چاہیے، اپنا میثاق کے معیشت کر لینا چاہیے۔ ظاہر ہے اس پہ جب تک ساری سیاسی جماعتیں اتفاق نہیں کریں گی تو یہ معاملہ اسی طرح رہے گا۔ اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں، اور اگلی خبر بڑی ایک افسوسناک ہے، یہ ایک علامت ہے، اگرچہ ایک چھوٹے سے ایک گاؤں نما قصبے سے ایک آئی ہے خبر، یہ ایک تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے سہیوال ڈسٹرکٹ سرگودا، ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، چھوٹی سی تحصیل ہے، وہاں کے ایک ڈاکٹر صاحب ایم ایس صاحب، انہوں نے ایک مریضہ کے لواحقین کو ایک شخص سے بات کرتے ہوئے کیا ہدایات دی ہیں، پہلے آپ کو وہ سناتے ہیں، وہ سن لیں، پھر اس پہ ہم تبصرہ کریں گے۔ اس کو دیکھ لو یار، اس نے ہسٹو میں کال کی ہے، سیکٹریٹ وہاں سے مجھے کال آئی ہے، اس کو اس طرح کرو، اس کو کرو، دور کھڑی ہے نا اس سے، جی جی، اس کو ٹکا کے کرو ذلیل جتنا کر سکتی ہو، اچھا ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک، یہ ادھر سیکٹریٹ سے کال کی ہے اس نے، ہسٹو میں اس میں بندے نے مجھے کال کی ہے، اچھا اچھا، پھر میں نے کہا اس کے اٹینڈنٹ کو میرے سے بات کرے، اب آ گئی ہے نا، جی جی میں اس کو ٹکا کے ذلیل کرو، ادھر سے ہی ادھر ہی بٹھا کے اس کو ذلیل کرو، اس کو ملوم بھی نہ اور اس کو ذلیل بھی کرو۔ چلے یہ سر پتہ کیا اس کا، یہ آئے ہوئے ایوننگ سے تھے، یہ نا ریڈیولوجی اسکین کے لیے انہوں نے بھیجا تھا اس کو نا، ڈاکٹر شدرا نے، یہ آئے ہوئے ایوننگ کے ہیں تو انہوں نے ریڈیولوجی اسکین کے لیے بھیجا تھا کہ پلیسنٹ اس کا لو لائیں گے، ابھی پھر اس کا دیکھ کے میں دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا ہے، اس کو ذلیل کرو ٹکا کے، ٹھیک ہے نا؟ جو بندہ ہے نا جس نے شکایت کی ہے یہی ہے جو یہ جس کے چل سے بات کر رہی ہے، اچھا اچھا ٹھیک ہے؟ ٹھیک، ہاں، اس کو ٹکا کے طریقے سے کرو، اس کو فیل بھی نہ ہو، اس کا خرچہ بھی نہ ہو، لیکن ذلیل بھی راج ہو۔ ٹھیک ہے ہاں جی، ایک صرف ایک کہ جناب والا کے مزاج معلّہ پر یہ گراں گزرا ہے کہ انہیں فون کیا گیا ہے یا انہیں کسی سے فون کروایا گیا ہے، اور جس کی مریضہ جو ہے وہ گڑبڑ کی حالت میں ہے، زچگی کے درد سے اذیت سے مبتلا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو اور دبا کے رکھو، ان کو اور ذلیل کرو۔ یہ ایک چھوٹے سے قصبے کے تحصیل ہیڈ کوارٹر کے ہسپتال کے ایم ایس کی فرعونیت کی یہ مثال ہے، تو باقی اس ملک میں کیا ہوتا ہوگا؟ اچھا جی، اس میں 3-4 پہلوؤں پہ آپ غور کریں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ لوگ انہیں مسیحا کہتے ہیں جی، اور یہ قصاب بنے ہوئے ہیں۔ جی دوسرا یہ ہے کہ آپ کو وہ شخص جب بات کر رہا ہے جو وارث ہے، جی ہاں، جو بھی مریضہ کا اٹینڈنٹ ہے، اس سے آپ بات اور طرح سے کر رہے ہیں، اور جو ہی آپ کے ہسپتال کی نرس سے بات ہوتی ہے اور پھر ڈاکٹر سے ہوتی ہے تو آپ اس کو ہدایت اور دیتے ہیں، تو یہ آپ کی کھلی منافقت ہے۔ جی تو ایک ایسا شخص جو ظالمانہ رویہ رکھتا ہو، منافقانہ رویہ رکھتا ہو، اس کو کیسے مسیحا کہا جا سکتا ہے؟ صحیح ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے تو پڑھ لکھ کے، اس شخص نے اپنے ماں باپ کے پیسے ضائع کیے۔ ایسے لوگوں کو، بلکہ میں تو عرض کروں گا ہمارے جو ادارے ہیں مختلف، کہ جناب والا یہ جتنے ڈاکٹرز آپ لگاتے ہیں ان کا پہلے کوئی نفسیاتی ٹیسٹ کرایا کریں کہ یہ اس قابل بھی ہے، لوگوں سے ڈیل بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے، دیکھیے نا، اس میں ڈیلنگ کا مسئلہ ہو گیا بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ ادھر وہ کچھ کہہ رہا ہے، اپنے سٹاف کو ہدایت کچھ دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرے، یہ نہیں، اسے کسی کے درد کا، دکھ کا اندازہ ہی نہیں۔ لیکن مظہر اللہ صاحب اس سے آگے کی بات ہے، یہ تو ریکارڈ ہو گئی، یہ بات ریکارڈ ہو گئی، اس لیے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا، بڑا مشہور ہے، ہم نے اس علاقے کے کچھ لوگوں سے بھی، معززین سے بھی بات کی، آپ کو پتہ ہے، تو وہاں جب معززین لیکن یہ چودھری پرویز الہی کو میں سمجھتا ہوں بڑا کریڈٹ جانا چاہیے کہ جو ہی یہ چیز ان کے سامنے آئی
تو انہوں نے ڈاکٹر کو سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر دیا، گرفتار کر لیا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو آڈیو آ گئی تو گرفتار ہو گیا نا. اگر یہ آڈیو نہ آتی تو کیسے گرفتار ہوتا؟ جیسے کل وہ آئی ہے ANF کے بندے آئے ہیں ایئرپورٹ پہ، اچھا وہ ویڈیو بن گئی تو ان کو معطل کر دیا گیا. اچھا ویڈیو نہ آئے تو اس کے علاوہ جو ہو رہا ہے، یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی آ جاتی ہیں، یہ ایک تصویر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چھوٹی سی جگہ پہ بیٹھا ہوا شخص بھی اپنے اختیارات کو، اپنی طاقت کو عوام پر ظلم کرنے کے لیے کیسے استعمال کرتا ہے. الوی صاحب، اور نفسیاتی مریض تو بہت ساری جگہوں پہ. 1000 وارداتوں میں سے کسی ایک کی آڈیو یا ویڈیو آتی ہے. یس، وہ جو 999 وارداتیں ہیں وہ ان کے ڈپارٹمنٹ کیوں نہیں پکڑتے؟ ANF والوں سے پوچھیں کہ آپ کے لوگ ایئرپورٹوں پہ کیا کرتے ہیں. صحیح ہے. اور یہ صحت والے بھی پوچھیں کہ آپ کے ڈاکٹر لوگوں سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں اور کیا کیا منافقت کرتے ہیں، کیا کیا گل کھلاتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح ہے. اور یہ سارے میں تو کہوں گا کہ قومی ہم کرپٹ ہیں. یہ سارے پیسے پکڑتے ہیں. ایئرپورٹوں پہ جتنا سٹاف ہے، جس محکمے کا ہے، جدھر جو قابو آ گیا اس کو چھری پھیر دیں. ایسے ہی. اچھا ہمارے ایک اور آپ کی طرح کے بڑے دانشور دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ڈاکو ہیں بنیادی طور پر، ان کا یہ کہنا ہے. اور یہ جو سرکاری دفاتر ہیں، معذرت کے ساتھ، یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی بجائے، سہولیات دینے کی بجائے، یہ ان لوگوں کا ایک طرح کا کمرشل ہب ہے. ہسپتال ڈاکٹروں کا کمرشل ہب ہے کہ وہاں یہ بکنگ کرتے ہیں، وہاں سے اپنے کلینکس چلاتے ہیں، وہاں ان کی مارکیٹنگ بنتی ہے، وہاں ان کا ایک بادشاہوں والا رویہ ہوتا ہے مریضوں کے ساتھ. ڈاکٹر تو ڈاکٹر ہے، نرسوں کا اٹینڈنٹس کے ساتھ اور مریضوں کے ساتھ. اور اسی طرح جو باقی افسران ہیں وہ اپنے اپنے سرکاری دفاتر میں بیٹھے ہیں، وہاں ڈیلیں کرتے ہیں، مال پانی چلتا ہے، فونوں پہ بیٹھے افسر شاہی کی، مزے کیے. اور کام کیا ہے؟ لوگوں کے مشکلات میں اضافہ کرنا، نہ کہ سہولیات فراہم کرنا. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں مسیحائی کیا ہے، اس ملک میں لوگوں کو سہولیات دینا کیا ہے. اور یہ جو سارے دعوے ہمارے بہت سے سیاستدان کرتے ہیں، کاش یہ محکموں میں جا کر دیکھیں. میں تو الوی صاحب سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے محکمے کرپشن کے خلاف بنائے، وہ بھی کرپشن میں ملوث ہو گئے. واہ 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 واہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے. یہ کرپشن روکنے کے لیے یہ محکمے بنائے گئے ہیں، وہاں جو شاندار کرپشن ہو رہی ہے، آپ کو اگر ہم بتائیں تو حیران اور پریشان ہو جائیں گے. ایسے بتائیں گے، ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ادارے موجود ہیں، مثلا FIA ہے، اینٹی کرپشن ہے. آپ کو بتائیں گے کہ FIA کے لوگ منی لانڈرنگ میں کیسے ملوث ہیں. اور جب آپ کبھی ان سے ملیں، کبھی ان سے بات کریں، کبھی ان سے موقف لینے کی بات کریں، تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ اتنے نیک، اتنے معصوم ہیں کہ جتنی خوبصورتی سے وہ بات کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فوری طور پر فرشتے زمین پہ اتر کے ان کے دامن کو نچوڑ کے وضو کرنا شروع کر دیں. یہ خدشہ لاحق ہو جاتا ہے. اتنے نیک لوگ ہیں لیکن منی لانڈرنگ میں ان کے اوپر پرچے ہوئے ہیں، فیسیلیٹیشن کرتے ہیں کرمنلز کو. اور جن لوگوں نے ٹھیک طریقے سے کام کرنا ہے، جو اس ملک کو، اس کے لا کو مانتے ہوئے اس قانونی پیرامیٹرز کو عمل درآمد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں. آج اتنے آپ سے ملاقات ہوگی، کل اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.